بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں کے بعد ان کی حکومت ہر خاص و عام کے لیے خوشی کی راحت تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر استعمال کرتے تھے۔ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ یہ انہی روٹیوں سے اپنے بچوں کا پخانہ صاف کیا کرتے تھے، اور ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ کسی شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ ایک بچے کا پخانہ صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت کو سمجھایا کہ اللہ کے غضب سے ڈر، کہیں یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کو دی ہوئی نعمتیں وہ چھین لے اور تم لوگ ہاتھ مارتے پھرو۔ الٹا اس عورت نے غلط جواب دیا اور کہنے لگی، چلو چلو ہم دیکھ لیں گے تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے۔ گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو، جب تک یہ سنسار جاری ہے مجھے کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اس قوم نے ٹھکرایا۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ قوم باز نہ آئی۔ یہ قوم اناج کو ایسے ضائع کرتی جیسے ثواب کا کام ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا پانی چھین لیا اور ان پر قہر نازل کر دیا۔ پانی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی گئی خوراک سب ختم ہو گئی۔ آخر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ آلودہ روٹیاں جن کا انہوں نے ڈیر لگایا ہوا تھا ان پر ٹوٹ پڑے، بلکہ نظام اتنا خراب ہو گیا وہاں سے روٹی لینے کے لیے لمبی صف میں لگ کر کھڑا ہونا پڑتا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سی آیات موجود ہیں۔ سورۃ نحل میں آیت نمبر 112 اور 113 میں اس کا یوں ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قریہ کی بھی شان بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر جگہ سے باقاعدہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شدید بھوک اور پیاس سے انہیں مزہ چکھایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رہنمائی کے لیے اپنا نبی بھیجا تو انہوں نے اس کا حکم نہ مانا۔ اسی قوم سبا کے بارے میں بیان ہوتا ہے، انہوں نے اپنی ذرات کے پانی کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان بند لگایا ہوا تھا۔ قوم سبا کے پاس پانی وافر مقدار میں تھا، جس کی وجہ سے ان کے کھیت ہرے بھرے رہتے تھے۔ قوم سبا نے اس پانی کا استفادہ کرتے ہوئے بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان کے باغات میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر رونق بخشی کہ اگر کوئی ان کے نیچے سے ٹوکری لے کر گزرتا خود بخود تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سے دیہات اور قریات تھے، لیکن انہوں نے قدرت کی ان دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، الٹا رزق کی بے حرمتی کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے احمقانہ درخواست کی۔ اس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ ہمارے سفروں میں اضافہ عطا فرما۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ غریب لوگ ہمراہ سفر نہ کر سکیں، سفر لمبا ہو
سفر لمبا ہو اور خشکی پر ہو۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ کم آمدنی والے لوگ ان کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیٹ کے پجاریوں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ روایت کے مطابق جہاں انہوں نے پانی جمع کیا ہوا تھا، مارب نامی پہاڑی کے ساتھ اندر سے چوہوں نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارشیں زیادہ ہوئی اور سیلاب آ گیا اور بند میں سارا پانی جمع ہو گیا۔ اچانک بہت سیلاب آ گیا اور بند ٹوٹ پڑا۔ اس سیلاب میں ان کے مال مواشی، ان کے قلعے، ان کے باغات اور ان کے گھر، حتیٰ کہ ہر چیز نیست و نابود ہو گئی۔ ان کے باغات میں سے بیری اور پیلو کے چند درخت بچے۔ خوش نما پرندے وہاں سے ہجرت کر گئے اور وہاں الوؤں نے اپنے ڈیرے لگا لیے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں کہ ہم نے ناشکروں کو سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔